السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں سپر پاور بن گیا۔ پاکستان دنیا میں کیسے سپر پاور بن گیا یہ تو جاننے والے جانتے ہیں، دوسرے نہیں جانتے۔ یعنی کہ ہر لحاظ سے، پولیٹیکل لحاظ سے، سوشل اکنامک ورلڈ کنڈیشن کے لحاظ سے، یعنی ہر لحاظ سے پاکستان ایک ایسی پن پوائنٹ بن گیا پوری ورلڈ کا، کہ پوری ورلڈ کا ایک سپر پاور بن گیا کہ یہیں سے ساری پولیٹکس جنم لیتی ہے، اور یہیں سے پوری ورلڈ کی، یعنی کہ پاکستان کے اندر سے ہی اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے، ڈالر کا ریٹ ڈاؤن اپ ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ پاکستان والوں کو اپنی قدر کیوں نہیں ہے کہ پاکستان کا، یعنی کہ یہ جو سپر پاور بن گیا ہے اس کی، یعنی کہ یہ لوگ جانتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جانتے کم ہیں اور کرتے زیادہ ہیں۔ یعنی کہ بہت اکثریت پاکستان کی 99% لوگ ایسے ہیں جو صرف پیچھے سے مامدنی بیت لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اپنے ہر شعبے میں۔ تو ایک انگریز پشاور چلا گیا، پاکستان کی ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو وہ پشاور گیا تو وہاں اس نے، ایک پٹھان نے اس کو سیر کرائی اپنے علاقہ غیر کی، تو اس نے کہا یہاں تو سب کچھ بنتا ہے، یہاں بڑے بڑے میزائل بنتے ہیں، بڑے بڑے، یعنی کہ بہت 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 خطرناک اسلحہ بنتا ہے، بہت ہی، یعنی پوری ورلڈ میں یہ جو اسلحہ نہیں بنتا وہ یہاں بنتا ہے۔ اور بڑے بڑے ایسی چیزیں ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ انگریز نے دیکھا تو واقعی وہاں ہر قسم کا یہ ایمونیشن اور اسلحہ اس نے دیکھا، تو انگریز آخر کار، یعنی کہ نا، یہ بالکل، یعنی کہ نا، ان کا متاثر ہو گیا کہ یہ تو واقعی یہ پٹھان ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں، ترقی کر گئے ہیں، پاکستان تو بڑا ترقی یافتہ ملک ہے۔ تو اس نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ وہ جیسے وہ سینیٹر مشتاق ٹرانسجینڈر کہتا رہتا ہے، تو وہاں ایک پٹھان ٹرانسجینڈر کر رہا تھا کسی دوسرے پٹھان سے، تو اس نے کہا، انگریز نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھئی یہ پورا ایک انسان بھی بنانے میں پشاور کامیاب ہو گیا تھا، سرحد والے پٹھان جو ہیں وہ پورا انسان کمپلیٹ کر چکے تھے، لیکن یہ باقی ایک سوراخ رہ گیا تھا، وہ ڈال رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ کہنا، یہ تو بہت بہت ترقی ہے، وہ آگے نکل گیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ترقی بہت کر چکا ہے۔ یہ تو میں ایک لطیفہ سنا رہا ہوں، اللہ بھی ایک لطیف خبیر ہے۔ لطیفہ یعنی کہ نرم ہلکی چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے آسانی سے بات سمجھ آ جائے۔ تو ہماری جو کرنسی کی، پاکستان کی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن، ہم کہتے ہیں جی پاکستان کی کرنسی کی ویلیو بڑی ڈاؤن ہے، جاؤ افغانستان میں جا کے بریانی کی پلیٹ کھاؤ گے تو آپ کو کہے گا 3 لاکھ روپیہ دو افغانی۔ تو ایسے ہی آپ جاپان میں چلے جاؤ تو جاپان میں تربوز آپ کو 3-4 لاکھ کا تربوز ملے گا، ادھر جیڑا پنو ہی لال، یعنی کہ ادھر ٹرالی کی ٹرالی گرتی ہے تو وہ تربوز کیسے لے کے جاتے ہیں۔ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، ہر قسم کی الحمدللہ اس میں نعمت ہے، ہر قسم کا ذخائر ہیں، ہر قسم کی چیز ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ پولیٹیکل لحاظ سے کیسے، یعنی پوری ورلڈ کی پاور بن گیا کہ وار اینڈ ٹیررزم میں بوسنیا سے لے کے پاکستان نے افغانستان تک یونائٹڈ اسٹیٹس اور نیٹو فورسز کا یہ ایک رائٹ ہینڈ رہا، اس کے وداؤٹ وہ آگے چل ہی نہیں سکتے تھے اسلامک ورلڈ میں۔ تو پاکستان اس لحاظ سے ایک بہت ہی، یعنی کہ پوری اسلامک ورلڈ کا ایک امپورٹنٹ کنٹری رہا کہ جس نے لیڈرشپ کی اور اس نے آگے کمان کی اور آگے بڑھا۔
ایران تو یعنی کہ ایک رشین فیڈریشن کا ایجنٹ رہا، وہ تو امریکہ کے اگینسٹ رہا۔ دیکھیں نا اب جو بائیڈن بیچارہ کتنا پریشان ہے پاکستان کے الیکشن میں، کہ اس نے شک کی کہ بھئی یار یہ لیٹ کیوں ہوا، رزلٹ کیوں لیٹ ہوا۔ اور پاکستان کی حقیقت ہے کہ ہر کسی نے شک کرنی ہے، عوام نے بھی شک کرنی ہے بھی۔ رزلٹ پہلے تو نیٹ بھی نہیں ہوتا تھا، تو رزلٹ رات کو 11 12 1 بجے تک کمپلیٹ ٹی وی پہ سنا دیا جاتا تھا۔ تو یہ نیٹ کی پرابلم بتا رہا ہے احمد میر۔ اب احمد میر کچھ یعنی کہ سائیڈ لینے لگ پڑا ہے دوسری۔ پہلے اے آر وائی جو تھا وہ یعنی کہ رشین فیڈریشن کی سائیڈ، مشرف کی سائیڈ لے رہا تھا، کہ جو رشین لابی پاکستان کی آرمی کے اندر پینیٹریٹ کر چکی تھی، اور ان کے آئیڈیاز اور ان سے یعنی کہ ان کا کلچر، کیونکہ اس کے بعد یعنی کہ دیکھیں نا اے آر وائی کے بعد جیو نیوز کو کیسے سزائیں ملی، اور جیو نیوز والوں نے اب اپنی پالیسی پتہ نہیں کیسے چینج کر لی، کہ وہ انہوں نے رشین فیڈریشن کی طرف ٹرینڈ کر لیا اور نواز شریف کے اگینسٹ بات کرنی شروع کر دی۔ اور عمران خان جو کہ اندر ہے، جو میں نے آپ کو پہلے ٹاپک میں جو یوٹیوب میں بھیجا ہے، کہ عمران خان اگر اندر ہے تو وہ یعنی کہ سونا ہے، اندر رہتا ہے تو اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ چاندی ہے، یعنی یکدم عوام کا فلوئنٹ بنے گا۔ اور یہ ایک پولیٹکس ہو رہی ہے، اور یہ شروع سے عمران خان کو اندر بھیج رہے ہیں اور باہر لا رہے ہیں۔ یہ دیکھو کتنا سٹرونگ پولیٹکس سسٹم ہے اسلام پاکستان کے اندر۔ کبھی پارلیمنٹ کو بالادستی، اور کبھی اپنا وہ یعنی ڈیموکریٹک پاورز کو بالادستی نہیں، بلکہ مارشل بالادستی، مارشل اللہ لگ گیا۔ قطر میں یعنی کہ کس کو، قطر میں کیوں نہیں مارشل اللہ لگایا؟ فوج لڑ رہی تھی، آئی ایس آئی نے مشرقی پاکستان میں لوگ بھیجے تھے، تو اس میں پارلیمنٹ کو پاور کیسے دی جا رہی تھی؟ الیکشن آ گئے جی، اس کے ڈیورنگ دس پیریڈ، وہ جو فائٹ کے دوران الیکشن بھی تھے، تو کیا وہ الیکشن ڈیلے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ پارلیمنٹ کا جو ڈیسیژن بھٹو نے کیا آرمی کو ہتھیار پھینک دینے کا، کیا وہ یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں تھا؟ کہ وہ یعنی کہ وہ جو آرمی لڑ رہی ہے کس کے خلاف لڑ رہی؟ کیا وہ بنگلہ دیش کے خلاف لڑ رہی تھی؟ وہ تو انڈیا کے جو گنڈے تھے، مکتی باہنی کے، شکتی باہنی کے، جو جیسے کہ ان کی راہ ہے، جیسے ہماری آئی ایس آئی ہے انٹیلیجنس، وہ لڑ رہی تھی، تو وہ لوگ لڑ رہے تھے ادھر، تو وہ اس لیے لڑ رہے تھے کہ وہ اپنے بنگالی بھائیوں کے حق میں لڑ رہے تھے، کوئی بنگلہ دیش کے اگینسٹ تو نہیں تھے لڑ رہے۔ لیکن جو انڈین نواز جو وہاں کا وہ جس نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ بھٹو کے ساتھ لگایا، وہ پارلیمنٹ پیٹرن پہ لگایا۔ کبھی پارلیمنٹ کو بالادستی ہے، کبھی مارشل کو بالادستی ہے، کبھی نہیں جی سپریم کورٹ، یعنی ایک سپریم لپٹن لیول یلو لبرٹی ہے، وہ الگ سے ہے، وہ جی اس کو بالادستی ہے۔ وہ تو مارشل کورٹ کو بھی نہیں مانتی، وہ دوسری عدالتوں کو بھی نہیں مانتی۔ اور مارشل کورٹ کیا کرتے ہیں، جو آرمی کے کورٹ ہیں، جتنے بھی آرمی نے اپنی عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، تو وہ اپنے یعنی ریٹائرڈ افیسران کی سہولت کے لیے بنائی ہوئی ہیں، تاکہ ہم ان کو اپنی پولیٹکس میں ریٹائرڈ بھی ہو جائیں تو اپنی پولیٹکس میں یوز کریں، اور ان کو ہم اپنا ان کو ہم نے جاگیریں دی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے تنخواہیں دی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے بونس دیے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم کسی طریقے سے یوز کریں کہ وہ آرمی کا ووٹ بنے، اور وہ آرمی کا ووٹ بینک بنے۔ یعنی آرمی پاکستان کے اندر پریکٹیکل پولیٹکس کر رہی ہے۔ تو پاکستان سے یعنی کہ زیادہ بڑا سپر پاور اور کون ہو سکتا ہے، کہ جس کی آرمی ڈیموکریسی کر رہی ہے، جس کی آرمی پولیٹکس کر رہی ہے، جس کی یعنی کہ پارلیمنٹ کو وہ اپنی مرضی سے آرمی جب مرضی ہٹا دیتی ہے اور مارشل لگا دیتی ہے، اور جب مرضی پارلیمنٹ بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی پاور نہیں ہے، وہ آرمی جو مشرقی پاکستان میں پھنسی ہوئی تھی، ان کا کمانڈر کی گانڈ سے چوت سے ٹٹی نکل گئی، اور اس نے کہا ہتھیار پھینک دو۔ بھئی اگر تم صحیح کام کرنے گئے ہو تو پھر تم نے ہتھیار کیوں پھینکے؟ تو اس کا مطلب ہماری وہ فوج گانڈو تھی، اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ اگر گانڈو نہیں تھی تو پر پارلیمنٹ بھٹو شیر تھا، پھر اس کو پھانسی کو دی غداری کے کیس میں۔ یہ دو رنگی اور منافقت جو پاکستان کے اندر چلی، اس کو میں کہتا ہوں پاکستان ایک سپر پاور ہے، یعنی کہ اس کے روپے کی قیمت ڈالر جتنی بنا دی جائے، اس نے ریورس گیئر لگایا تو ہم بھی لگا سکتے ہیں، پاکستانی عوام ہے،
روپے کو ڈالر بنا دو، یعنی امریکن ڈالر جتنی اس کی ویلیو بنا دو، روپے کی کوئی چیز لینے جائے تو وہ خوب خوش ہو کر کے آ رہا ہے، بھئی یار میں نے تو بڑی شاپنگ کی ہے، دیکھو روپیہ لے کر کے آتا۔ اور روپے کے بعد کرنسی کو ڈاؤن فال کرو، اس کو نیچے لاؤ، یعنی کہ اگر آپ روپیہ کا ڈالر بنایا ہے تو آپ یعنی 50 پیسے کو آپ ایک پیسہ کا نوٹ بناؤ، 50 پیسے کا کاغذ کا، اوپر پیسہ لکھو، ہماری مرضی، ہم پیسہ کاغذ کا بنائیں یا ہم ٹھیپے کا بنائیں، ہم چاندی کا بنائیں، ہم سونے کا بنائیں، پیسہ منی کو کہتے ہیں، پیسہ روپے کو تو نہیں کہتے۔ روپیہ تو ہم نے اپنی ایک پیسے کے اندر کوالٹی مقرر کی ہے کہ ہم روپیہ بڑی چیز ہے جی۔ دیکھیں نا آپ پرانے وقتوں میں کوئی پیسے کی چیز لینے جاتا تھا یا آنے کی چیز لینے تو وہ گھر میں بوریاں بھر کے لے آتے تھے اور کھانا اتنا ہوتا تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت کیا بات تھی؟ وہ آپ اپنے پیسے کو آپ مینٹین کرو اپنے، یعنی کہ اس کو بعد 50 پیسے کے بعد 25 پیسہ جو تم نے ضائع ہی کر دیا، ختم ہی کر دیا، اس کے بعد 10 پیسہ، 5 پیسہ اور 1 پیسہ ختم ہی کر دیا، تو پیسہ کدھر گیا؟ روپیہ آ گیا۔ وہ کیا پیسہ نہیں تھا روپیہ؟ وہ تو منی تھی، وہ تو بیسک آپ کی فنڈامنٹل پاور تھی جس کو آپ نے ختم کر کے روپے کی شکل میں بدلا۔ اگر بدلا ہے تو پھر روپے کو ڈالر کی ویلیو دو، نہیں ڈالر کی ویلیو دینی تو امریکن سے مل جاؤ، ان سے کہو بھائی آپ اپنی کرنسی لگا دو ہمارے ملک میں، جب آپ نے ڈالر کو اونچا نیچے ہی کرتے رہنا ہے، پولیٹکس ہماری یوز کرنی ہے، یا تو ہماری پولیٹکس آپ لوگ یوز نہ کرو، اور یا پھر آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ اپنی پولیٹکس اپنے لیے کرو۔ آپ پوری ورلڈ کے لیے کھیل بنے ہوئے ہیں، پوری ورلڈ کے لیے ایک پاکستان اسلامک ورلڈ ڈرامہ بنی ہوئی ہے۔ جب مرضی یہ اللہ کے نام پر جہاد شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ مرضی یہ ختم کر دیتے ہیں، ڈیمپ ہو جاتے ہیں، جب مرضی یہ تنظیمیں کل عدم ہو جاتی ہیں، جب مرضی یہ تنظیمیں جہادی بن جاتی ہیں، جب مرضی یہ جماعتیں، اسلامی ریلیجیس پارٹی، یہ کیا ہے جی، یہ مذہبی دینی جماعتیں ہیں، یہ کیا جی، یہ مذہبی دینی سیاسی جماعتیں، یہ دوسری قسم ہوگی مذہبی کی، یہ کیا ہے جی، یہ مذہبی دینی سیاسی جہادی جماعتیں، تیسری قسم ہو گئی مذہبی کی۔ بتاؤ مذہبی نے کوئی قسم چھوڑی؟ یعنی کہ اب دیکھیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی مذہبی نہیں ہے؟ یہ تو ہماری کم ظرفی ہے، کم عقلی ہے کہ ہم اپنے سورسز کو، ہم اپنی پاور کو، پاکستان مسلم لیگ نون کیا یعنی کہ اسلامی جماعت نہیں ہے، مذہبی جماعت نہیں ہے؟ بھائی پولیٹیکل پارٹی ہیں، کیا مذہبی جماعت نہیں ہو سکتی؟ یا مذہبی اگر پولیٹیکل ہو سکتی ہے تو پولیٹیکل مذہبی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ اللہ رسول کو نہیں مانتے؟ بھئی آپ لوگوں نے اپنے ہی ایک قانون بنائے ہوئے ہیں اور اپنے ایک ضابطے بنائے ہوئے ہیں اور عوام کو ڈیوائیڈ کیا، اور پہلے تو ایک رول پہ لاؤ نا۔ یہ مذہبی جماعتیں، دینی جماعتیں تو ختم کرو نا۔ ایک کنٹری ہے، اسلامک کنٹری ہے، اس کے اندر ساری مذہبی جماعتیں ہیں، ساری دینی جماعتیں ہیں۔ پاکستان سپر پاور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی، کسی سے جنگ نہیں کرنی، اور کر کے بھی دیکھ لیا ہم نے کہ کوئی نہیں کرتے، ہم ہی مطلب ہے کہ اپنے نقصان کرتے ہیں، جنگ نہیں کرتے۔ اسلامک کنٹری پاکستان کے علاوہ باقیوں نے بھی کر کے دیکھ لیا، سینٹرل ایشیا کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی، اگر کہیں جی ایٹم بم سے یعنی کہ دفاع ہوا، ڈیفینس ہوا، اس پہ اتنا آپ لوگ نے ایٹامک انرجی پہ پیسہ خرچ کیا، اتنا بجلی پہ، لوڈ شیڈنگ پہ خرچ کرتے۔ تو میں پانی پی لوں ذرا سا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے نا ٹخنوں پہ ذرا سا کچھ مسئلہ بن گیا ہے، میں اس لیے ایسے ایسے چلتا ہوں آہستہ آہستہ۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو صحیح طریقے سے آپ جیسے چاہتے ہیں میں آپ کو بات نہیں کر سکتا، تو میں تو بہت ہی نرم دل اور اصولوں کا سخت بندہ ہوں، نرم دل تو ہوں۔ تو بات ہو رہی ہے پاکستان اس وقت اسلامک ورلڈ میں ہی نہیں بلکہ پوری ورلڈ میں ایک سپر پاور بن گیا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں، شیخ چلی کی طرح۔ پتہ تو ہمارے جیسے لوگوں کو ہے جو جاننے والے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں وہ کیسے حل یستوی
الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بھائی اگر یہ آپ میں ایک جاننے والا ہے تو اس کی بات کو پریکٹیکلی اپنے پلے باندھو اور اس کو نوٹ کرو. دیکھو ایٹامک انرجی نے ہمیں کیا دیا، ہم نے کتنا اس کے اوپر پاور کر. چلیں جی ایٹم بم مل گیا، ڈاکٹر قدیر بھی بیچارہ فوت ہو گیا، اس نے کہا بھی مجھے انہوں نے بتایا ہی نہیں بھی بجلی کا مسئلہ حل کرنا، مجھے ایٹم بم کے پیچھے لگائی رکھا. اور ایٹم بم نے ہمیں کیا دیا؟ سینٹرل ایشیا کو ایٹم بم نے کیا دیا؟ رشیا نے کوئی ایک مہینے میں ملک سکسیس کیا سینٹرل ایشیا کا بمباری کر کے، کوئی 2 سال میں، کوئی 6 ماہ میں، کوئی چند دنوں میں، کوئی آدھے گھنٹے میں بھی فتح کیا. یعنی کہ جب سپیڈ بڑھ گئی اس کی تو سارے اس نے فتح کر لیے. تو کیا وہ ایٹمی ریاستیں نہیں تھیں؟ وہ سینٹرل ایشیا کے کنٹری 1947 جب پاکستان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، انڈا بچہ بھی نہیں بنا تھا، اس وقت سے وہ سینٹرل ایشین ویپن رکھتے ہیں اپنے پاس ایٹامک انرجی کے، تو ایٹم بم رکھتے ہیں. تو کیا ان لوگوں نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ بھئی ایٹم بم کو وہی استعمال کر سکتا ہے کہ جس کے پاس اصول ہوگا. ہم اسلامک ورلڈ والے اصول پہ نہیں ہیں، ہم ڈیوائڈ ہیں اور وہ ڈرتے ہیں اور کمی کمین ہیں. کمی کمین آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہیں گاؤں لے لیں، شہری علاقے دیکھ لیں، کمی کمین جو ہے یہ ہمیشہ یعنی کہ چھپ کر وار کرے گا اور گریلا وار کرے گا اور ایمبش لگائے گا. اور جو جتی ستی ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس قانون ہے، جن کے پاس ہر چیز ہے، حکومت ہے، وہ ریٹ کرتے ہیں. اور رشین فیڈریشن کو جو ایمبوش لگانا سکھایا ہے، چھپ کے لڑنا سکھایا ہے، یہ اسلام والوں نے سکھایا ہے. کیونکہ حضرت خالد بن ولید جب ریٹ کرتے تھے امریکہ کی طرح، اس سے پہلے مسنا بن حارث اپنا ایمبوش لگاتے تھے اور وہ پینیٹریٹ کر جاتے تھے دوسری سٹیٹس میں، اور ان کے اندر ایسے مل جاتے تھے جا کے کہ وہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوتے تھے اور وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے دوست ہی ہیں، یہ میلہ ویکھن آئے ہیں. وہ میں امب چپن لے گئی تو باغ وچ پھڑی گئی. وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے ان کے اندر کہ جیسے وہ ان لوگوں کے اندر ہی ہیں، اور باتوں باتوں میں ان کو ایسے الجھاتے تھے کہ وہ سارے گروپ آپس میں، عوام کے آپس میں لڑنے لگ جاتے تھے. پولیٹیکل فائٹ شروع ہو جاتی جیسے ہماری کنٹری میں ہوئی، اور ایسے ہی لوگوں نے کی ہوئی ہے. اب وہ دوسرے لوگ کام کر رہے جو پہلے ہم کرتے تھے. تو وہ جب وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، اس وقت حضرت خالد بن ولید حملہ کرتے تھے اور ایک دھواں سا اٹھتا تھا اور سکسیس ہو جاتی تھی، فتح ہو جاتی تھی اسلام کو سیف اللہ سے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے کرتے تھے. اور جو بڑے ان کے آگے اکڑتے تھے، ایک تو بادشاہ تھا ان کا عیسائیوں کا قلعے کے اندر، تو اس نے کہا بھائی یہ بہت بوڑھا بابا تھا اور 130 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی. اس نے کہا کہ پہلے میرے سے تو حساب لگا لو، پھر بعد میں جنگ کر لینا. بندہ کون آ رہا ہے مجھے بتاؤ، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی شباہت کیسی ہے. ان کے پاس اتنا علم روحانیت تھا. تو اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ اس کی شکل یہ ہے کہ اس کی شکل یعنی کہ ماتا کے داغ ہیں اس کے چیچے کے چہرے پہ، اور داڑھی ہے گھنی، اور سینہ یعنی کہ کشادہ ہے، اور پورا یعنی کہ ان کا نا خد و خال پیش کیا کہ جیسا حضرت خالد بن ولید کا تھا. تو اس عیسائی پادری نے جو بڑا راہب تھا ان کا، بہت بڑا یعنی کہ روحانی پیشوا تھا، تو اس نے کہا بھئی جس بندے سے آپ لڑنا چاہتے ہو آپ بالکل سائڈ پہ ہو جاؤ، اور قلعے کی چابیاں میں تو کہتا ہوں اس کو دے دو، لڑو ہی نہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو لڑیں گے. اس نے کہا مار کھاؤ گے پھر بھی آپ نے دینی ہے، پہلے ہی دے دو. اور اس قلعے کی چابی حضرت خالد بن ولید کو مل گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہنے کا مطلب ہے وہ لوگ جانتے تھے دوسرے دشمن کے ان کے اندر کتنی پاور ہے. امریکہ جانتا ہے، روس جانتا ہے، اسرائیل جانتا ہے کہ ہماری پاکستان کی اسلامک ورلڈ کے اندر کتنی پاور ہے. اور ہم نے ہماری مرضی، ہم اپنی خارجہ پالیسی کو ہم نے چند مہینوں میں چینج کیا. شاہ محمود قریشی نے، اور سارے رشین فیڈریشن بلاک میں شامل ہو گئے. تو رشیا کو بھیجنے کے لیے یعنی اتنی کامن سینس نہیں تھی کہ امریکہ کو بھیجنے کے لیے کامن سینس نہیں تھی ہماری ایجنسی کے اندر کہ وہ امریکہ ویسے بھی جا سکتا تھا، اس نے جانا ہی تھا.
رشین فیڈریشن کے گلے میں یعنی کہ ضرور صحرا ڈالنا تھا جیتنے کا، کہ یہ پورے ایک کانٹیننٹل میں اس کی سکسیس ہوئی ہے اور وہ پولیٹیکل سکسیس لے گیا، وہ لے گیا، کچھ یہودی لے گیا، یہودی نے وہ یوکرین پہ حملہ رشین سٹیٹ نے بعد میں اپنی پاور دکھانے کے لیے کیا۔ جتنی دیر امریکہ بیٹھا رہا اتنی دیر رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ایران کا طیارہ گرانے کے بعد اس نے یوکرین پہ کیوں حملہ کیا؟ بھائی یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں وار کی۔ دیکھیں وہ اتنی دیر بیٹھا رہا، وہ بولے نہیں، یہ سب گھس بیٹھیے ہیں، یہ سب ایمبوش کاروائیاں کرنے والے ہیں۔ میں نے تو ان کی ایک بہت بڑے عالم حافظ سعید صاحب کے وہ یعنی کہ میں نے وہ بندے سے بات، اس نے تقریر کی تو سنی، تو اس نے کہا ایمبوش ہی صحابہ کرام کی سب سے بڑی جہادی کاروائی چال تھی، اور ایمبوش وار سب سے گریلا وار سب سے اسلام میں زبردست وار ہے۔ تو اسلام تو ایسے نہیں کرتا، اسلام تو گریلا وار کے اگینسٹ ہے۔ اسلام تو پہلے اپنی دعوت پیش کرتا ہے اور بڑی دیر لوگوں کو پیار سے سمجھاتا ہے، گریلا وار نہیں کرتا، اور اس کے بعد اسلام بڑے ہی نرم طریقے سے اپنی 3 شرائط پیش کرتا ہے کہ بھئی یہ ہے دعوت، ہم نے آپ کو پیش کر چکے ہیں، یا تو مسلمین ہو جائیں، شرعی نسبت پر آ جائیں، مسلمین ہو جائیں، مالکی نہ ہوں، شافی نہ ہوں، حنبلی نہ ہوں، حنفی نہ ہوں، یعنی یہ شرط ہے، اور اس کو کوئی بھی امام فقہ کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شرط نہیں۔ فقہ کے امام تو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اگر میرا کوئی قول صحابی کے قول کے برابر ہی بھی ہو تو صحابی کا قول اپنا لو، میرا چھوڑ دو۔ تو انہوں نے فرمایا، ان کے ماننے والوں نے، آپ کا قول اگر یعنی کہ محمد رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں، تو انہوں نے کہا میرا قول دیوار پہ دے مارو اور حدیث پر عمل کرو۔ حدیث کا مسلک رکھنے والے تو وہ ائمہ اربعہ اتنے مضبوط تھے، ان کو تو مجبوراً یعنی کہ ایک فقہ لکھنی پڑی بادشاہی کے دور میں، کہ جب کہ اسلام کا نظام نہیں تھا تو وہ انہوں نے ٹوٹی پھوٹی یعنی 20% اسلام کو نافذ کیا، باقی کا سارے کا سارا جب اسلام ہی پورا نہیں، سسٹم ہی پورا نہیں، تو آپ کیسے ہم اس کو آئیڈیل مان سکتے ہیں بھائی؟ اب تو وہ بالکل پریکٹیکل نہیں رہی، اب تو وہ صرف ایک خیالی دنیا رہ گئی ہے، ہم اپنے لیے ایک خیالی دنیا 1400 سال پہلے والی، کہاں صحابہ، کہاں تابعین، کہاں تبع تابعین کے دور میں یہ فقہ، کہاں تابعین کے دور کے بعد بنی، تو اس وقت کی میل پائی اور پھیلی۔ تو بھائی میرے، ہم کیسے ان چیزوں کو اسلام کی طرح اہمیت دینے لگ پڑتے ہیں؟ بھائی کوئی بھی مسجد مسلمین کے اندر آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، اللہ کا نام لے، اللہ سے ڈرے، رسول کی ادب کرے، اور مساجد کے اندر فقہ کی تعلیم دینا بالکل بند کر دی جائے۔ اس فقہ کی جو پریکٹیکلی نہیں ہے، خواب و خیال کی، اس فقہ کو رائج کرو مساجد کے اندر، کہ جس میں اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کے بارے میں تھنکنگ کی جائے، سوچا جائے، غور کیا جائے، اور قرآن و حدیث کی وہ آیات تلاش کی جائیں جو اسلامک ورلڈ کو امن اور یونائٹی کی طرف لائے۔ اسلام تو ہمارے پاس ہے، ساری پاور ہمارے پاس ہے، بیسک اسلامک کمیونٹی رولز ہمارے پاس قرآن و سنت کی صورت میں پڑے ہیں، ساری اسلامک ورلڈ کے لیے، مسلم امہ کے لیے، اسلامک ورلڈ کے لیے پڑے ہیں۔ کمیونٹی رولز پر آئیں گے تو کمیونٹی رائٹس پر بھی آ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ سپر پاور تو ہم ہیں، پاکستان ہے، ہم کہیں گے جی نہیں جی سپر پاور اللہ ہے۔ بھائی اللہ کیسے سپر پاور؟ یعنی کہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ ہو اللہ ارسل رسولہ، میں نے رسول کو نازل کیا بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، وہ دین الحق، اور دین حق کو دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ پورے ادیان باطلہ پر یہ ظاہر کر دے کہ یہی دین حق ہے، بالہدیٰ والا دین یہی ہے، یہی میں نے بھیجا ہے، واللہ ارسل رسولہ بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، اور دین حق والا، ہدایت والا دین بھی یہی ہے۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہدایت والا ہوں،
مجھے ظاہر کرو دنیا کے اوپر، دین کو ظاہر کرو۔ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام۔ پھر آخر میں اللہ نے اپنی ڈوری پکڑی، کوئی دین تو اسلام ہے اللہ کا ہے، بھائی آپ کا نہیں ہے۔ اور اللہ بھی صراط مستقیم پر ہے، اس نے ہمارے لیے وضع کیا صراط مستقیم، وہ اس لیے صراط مستقیم ہے کل کو یہ نہ کہیں کوئی اللہ تو اور طریقے پہ حساب کتاب کا۔ دیکھو اللہ ابھی اپنی سیفٹی کر چکا، اور رسولوں کو اس نے سیفٹی، اتنی سیفٹی میں بھیجا، وہ کہتا رہا بھائی میں، آپ کہتے ہو فرشتہ رسول بھیجے ہیں، تو کل کو آپ کہیں گے جی یہ تو فرشتہ تھا جو یہ کام کر سکتا تھا، ہم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میں نے یہ آپ کے لیے ایک فرشتہ رسول بھیج دیا، نہیں بھیجا، بھی کل کو پھر آپ بہانے کرو گے۔ یہ نہیں کہ لوگ تو بہانے ہی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بات کو تو سیدھی سیدھی مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے اندر عجیب عجیب قسم کے منطق فلسفی۔ اور دیکھیں نا، یہ 1400 سال پہلے کا جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اسلامک ورلڈ کے اندر، اسلامک پولیٹکس، یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس ورلڈ کے جسٹیفیکیشن کریں، ہم ایک عدلیہ لگا کے بیٹھیں اور اس کو پہلے سلوشن کریں، پھر ہم اسلامک ورلڈ کو ایک یعنی کہ یونائٹی کی طرف لائیں یا امن کی طرف لائیں یا ایک کریں۔ یہ تو کوئی بات نہیں۔ اس وقت جب ڈیوائیڈ ہوئی، وہ اتنے جید لوگ تھے، اتنے پریکٹیکل لوگ تھے، ان لوگوں نے بڑا پریکٹیکل، ہم سے بہت آگے تھے، ایک سسٹم بنایا۔ تو وہ سسٹم جب بیرونی سازشوں اور اندرونی سازشوں کا شکار ہو کر ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچ گیا کہ ہمارے کتنے صحابہ یعنی اولو العمر قتل ہوئے، ایسے ہی کوئی مسجد ممبر والمحراب کوئی صفوں کو تراش کرتا ہوا پھاڑتا ہوا، ابو لولو فیروز جا کے قتل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر حسین کا واقعہ ہوا، تو وہ شیعہ نے کہیں گے جو جنگ جمل کرا رہے تھے، ایک گروہ بنا تھا علی کے حق میں، تو آج ہم صحابہ کو کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، بھئی صحابہ نہیں بچا سکے، صحابہ نے تو منع کیا، شیعہ نے، علی نے تو منع بھی نہیں کیا۔ کوئی ایک شیعہ نے علی مجھے بتایا جس نے حسین کو منع کیا کہ حسین نہ جائیں، یہ سازش ہو رہی ہے؟ سارے جھوٹے ملے ہوئے آگے، بلکہ خط لکھ لکھ کے کوفے میں کوفی بن کے بیٹھ گئے شیعہ نے علی، تو وہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ سے ساتھ مل کے یہ وہ کریں گے، فلان ٹھینگ کریں گے۔ وہاں بھی یہ مسلم بن عقیل کو بھی قتل ہوا۔ آپ پھر صحابہ نے بتایا حسین نہ جائیں، آگے بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سازشیں تو اس وقت چلی۔ اب آج مولانا مودودی خلافت و ملوکیت لکھتا ہے، تو بھئی یہ کیا ویلیو رکھتا ہے؟ اگر یہ صحابہ کو کہتا ہے کہ معیار مطلوب ہے، میں تو مطلوب کو مانتا ہی نہیں، میں تو کہتا ہوں معیار حق ہے۔ اصل میں یہ کہتا ہے ایک معیار حق ہے، ایک معیار مطلوب ہے، یعنی صحابہ کا کردار۔ اگر چلو تم اس کو مطلوب بھی کہتے ہو، مطلوب کو تو میں مانتا نہیں، میں تو کہتا ہوں صحابہ کا بھی معیار قرآن و سنت ہی تھا، معیار مطلوب نہیں تھا۔ تم آگے معیار مطلوب سے معیار مقصود اور معیار اور کوئی معیار بنا دو گے، کتنے ہی بنا دو گے، تم تو بھئی ہو انڈین، تو پریکٹیکل سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لینگویج فریکوینٹلی پارٹیشن کر کے آگے ڈیوائیڈ کر کے تم منطق سے کام لیتے ہو، علم الحدیث سے کام نہیں لیتے، علم القرآن سے ڈائریکٹلی تمہیں حوصلہ ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل قرآن کی کسی آیت کو تم آگے پاور میں پیش کرو اور اس کو لاگو کرو۔ ایسا تو تمہارے لوگوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے، جماعت اسلامی والوں کے اندر۔ تو بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت اسلامک ورلڈ میں پاکستان کی پولیٹیکل اکنامیکل ویلیو ایسی ہے کہ پوری ورلڈ ویلی بیٹھ کے کھا رہی ہے۔ اس نے کہا اور ساز عشرت کی صدا مغرب کے ایوانوں میں سن، اور ایرا میں ذرا ماتم کی تیاری بھی دیکھ۔ ساز عشرت کی صدا، یعنی مغرب والے ساز عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک سکون میں ہیں، ایک مزے کی زندگی میں ہیں، اور ایک ساز سن رہے ہیں عشرت کا اور ریلیکس ہیں، اور اپنا ادھر یعنی کہ فطرت کے قریب ہیں، اپنے کام کاج کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کر رہے ہیں۔ یا تو یہ ہو نا کہ بندے کا مائنڈ ختم ہو جائے
اور وہ کوئی دوسری کسی قسم کی ایجوکیشنل کمیونیکیشنل کوئی بھی اکنامیکل پولیٹیکل ترقی نہ کرے، ان لوگوں نے ہماری کی ہوئی ترقی بھی لے لی۔ پہلے بھی ہمارا نالج یعنی کہ سارا میڈیکل کا علم ابو علی سینا سے لے کے خوارزمی سے لے کے اس علم ہندسہ سے لے کے یعنی کہ علم فلکیات سے لے کے وہ سارا علم وہ لے گئے کس ذریعے سے؟ ایران کے ذریعے سے۔ یعنی کہ ایران شروع سے ہی یعنی کہ اسلام سے قبل بھی یہ رشین فیڈریشن سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ یہ ملک فارس جہاں تک فارسی بولی جاتی ہے یہ سارے کے سارے اس وقت بھی اس رشین فیڈریشن کے بلاک تھے کہ جو آدھی مکس، جن کو یہ میں نے سینٹرل ایشین سے سنا ہے کہ یہ ولاتی ہے فلانا ولاتی ہے، بیچ میں سے بہت خوبصورت ایسے لڑکے تھے کہ جن کے گلے سے پانی گزرتا ہوا بھی نظر آتا تھا، تو بڑے بڑے خوبصورت نوجوان ادھر آ کے پاکستان کے اندر کہاں کہاں سے اسلامک ورلڈ کے لوگ آ کے اسلامک ریولوشن کے لیے کہ کسی طریقے سے اسلامک سسٹم کو ہم ایک کریں، کر کے دیکھ لی، ساری پیٹرن کر کے دیکھ لی، کوئی ایسی دلیل بن نہیں سکی، الٹ چل رہے تھے کہ جس سے ہم اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا کام کر سکیں۔ میں نے میرا پروگرام بیسیکلی اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہے، ہر پاور ہے۔ اسلامک ورلڈ کے پاس اتنی زیادہ پاور ہے کہ حقیقت ہے کہ ہم پوری ورلڈ سے ڈسکنیکٹ بھی ہو جائیں تو ہمارے پاس اتنے معدنیات، اتنی پاور ہے کہ ہم اپنی ویلیو کرنسی ساری ٹوٹل باؤنڈری گرا کے بنا بھی لیں تو اتنی زبردست یعنی پاور ہے کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہاں، اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، جتنی دیر تک ہماری یونائٹی کمپلیٹ نہیں ہوتی، جتنی دیر تک ہم ایک نہیں ہو جاتے، اتنی دیر تک تو اصول کو نرم رکھو۔ اسلام بھی یہی اجازت دیتا ہے کہ بھئی جب آپ اپنے آپ کو کیوں خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو؟ آپ ہی امن میں نہیں ہو، کس سے لڑ رہے ہو؟ ڈیوائیڈ شکل میں فائٹ کر رہے ہو، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ تو یعنی کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے کرسچن جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس والے، یہ میرے دل سے آواز اٹھی کہ اگر جو بائیڈن کو یہ شک پڑی ہے تو جو بائیڈن بھائی کو یہ شک پڑی ہے تو دیکھیں مجھے بھی پڑی ہے گھر میں بیٹھے ہوئے کو کہ بھئی الیکشن کا رزلٹ کیوں لیٹ ہوا؟ سارا سال الیکشن ہوتے رہتے ہیں، یہ پوری ورلڈ کی پولیٹکس ہو رہی ہے، یہ الیکشن نہیں ہو رہے، ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں، کمیونیکیشن میڈیا ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں نے ڈیٹیل سے بتایا، اس کو اندر اس لیے کیا گیا کمیونیکیشن میڈیا ٹرینڈ چینج کرنے کے لیے، یہ بہت بڑی پولیٹکس ہے، اور عمران خان کو بار بار اندر باہر کیا جا رہا ہے۔ اب تو پتہ چل جانا چاہیے، انڈیا کے بچے کو پتہ چل گیا، انڈیا ہماری پوری الیکشن کمپین چلاتا ہے، ایک ایک پارلیمنٹ کے ممبر کو، اس کے بچوں کی تعداد تک کو جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ آپ لوگ کون سی خفیہ ڈر کے یہ جھوٹ کی چال پہ چل رہے ہو؟ اسلام کے پاس تو اتنی پاور ہے، اس حق پر آؤ گے، کونو مع الصادقین، کونو کہا اللہ تعالیٰ نے، کونو امر ہے، کونو بہت یعنی کہ ڈائریکٹلی امر ہے، بھی ایسے کر لو، کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ آپ کو جھوٹ کی پولیٹکس فتنے میں دیکھیں، جنگ میں جھوٹ بولنا تو ایک پولیٹکس ہے، فتنے میں جھوٹ بولنا ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ فتنے میں جھوٹ بولنا ایک بہت بڑی جنگ کو پیدا کرنے کے لیے، فتنہ ایک ایسی چیز ہے، یہ کسی چیز کو بھی پیدا کر سکتا ہے، فتنے کی کوئی بیس نہیں ہوتی، فتنے کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اس کا کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا فتنے کا دور کہ جو دروازے سے اپنے سے منہ باہر نکال کے وہ دوڑتے ہو لوگوں کو صرف دیکھے گا بھی کہ چلو سنے تو صحیح بات کیا ہے، تو وہ ان میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی کہ ریپڈلی، فاسٹلی، کوئکلی ایسے فتنہ پھیلتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
اور اب آپ لوگ بیٹھ جائیں، سکون کریں. پاکستان کے اندر شاہ محمود قریشی بار بار جا کے رشیا جا کے باندر پیڑھی بناتا رہا ہے، بار بار جاتا رہا ہے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ رشین فیڈریشن یہ الیکشن ڈیٹیل لیٹ کر رہی ہے. رشین فیڈریشن پوری ورلڈ کو شک میں ڈال رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہو کے گورنمنٹ سلیکٹ ہو رہی ہے، یہ ٹیررزم لیٹ کر رہے ہیں، یہ دھماکے ہو رہے ہیں، اور انڈیا والے مصنوعی دھماکے کر کے دکھا رہے ہیں. رشین فیڈریشن والے ایجنٹ جو ہمارے آرمی کے اندر مصنوعی دھماکے کر کے دکھا رہے ہیں کہ میں نے وائس آف امریکہ اور BBC لندن سے سنا، پوری ورلڈ پہ یہ کمیونیکیشن چل رہا ہے کہ پاکستان کے الیکشن ٹیررزم کے ذریعے، یعنی کہ دھوکے میں بات رہے گی تو بیرونی کمپنیاں انویسٹمنٹ کی کیسے انویسٹمنٹ کریں گی؟ پاکستان کا تو بیڑا گرک کیا جا رہا ہے. پاکستان اس وقت ایک سپر پاور ہے. امریکہ کے جانے کے بعد آپ لوگوں کو اپنی پولیٹکس کو، اپنی مائنڈ ڈائریکشن کو سچ پر لانا پڑے گا. آپ ایک سچ پر آئیں گے تو 100 جھوٹ آپ ہی دب جائے گا نیچے. سچ کا بڑا وزن ہوتا ہے. 100 جھوٹ کی موت ہو جائے گی. آپ ایک سچ پر آ جاؤ گے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی. بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس حقیقت ہے کہ اس وقت سپر پاور بننے کا مقام ہے، اور ہاتھ ہے اللہ کا. بندہ مومن کا ہاتھ کیوں فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کے پاؤں بن جاتے ہیں. کیوں؟ یہ ایک سسٹم ہے مدد کا. تو آپ یہ بھولیے نہیں، اگر پاکستان سپر پاور ہے تو سمجھے اللہ ہی سپر پاور ہے. اور ہمارے پاس یہ کوالٹیز ہیں الحمدللہ، بالکل ہیں. ناٹ اونلی پاکستان بٹ آلسو فار اسلامک ورلڈ کے لیے میں یہ انفارمیشن دے رہا ہوں. جہاں تک میرے میسج کو سٹیچ کر سکتے ہو سٹیچ کرو. ISI والوں کو، ملٹری انٹیلیجنس والوں کو اتنی عقل نہیں ہے. میں ایک پازیٹیو ڈائریکشن پہ کام کر رہا ہوں. یہ لوگ ایک پلاننگ بناتے ہیں، اتنی دیر میں دوسری بناتے ہیں، تو تیسری بناتے ہیں، تو پہلے والی دوسری کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے، اس میں سے تیسری والی کا فائدہ اگلے والے لے رہے ہوتے ہیں، دوسری پارٹی والے، اگینسٹ والے. تو جھوٹ ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی میں آپ کو انشاءاللہ پازیٹیو ڈائریکشن پہ بات کر رہا ہوں، اور میں کسی کے اگینسٹ نہیں بولتا. میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا شرعی دلیل کی بنیاد پر ہے، فقہی دلیل کی بنیاد پر نہیں، طریقتی دلیل کی بنیاد پر نہیں، لسانی دلیل کی بنیاد پر نہیں، یعنی کہ شرعی دلیل کی بنیاد پر، جس کو ہم شریعت مانتے ہیں، یعنی قرآن و سنت. بھئی قرآن و سنت کے بعد فَبِأَيِّ حدیث بعد یؤمنون، اس شرعی دلیل کے بعد اب اس قرآن کی اس بات کے بعد آپ اور کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ جب تک مولانا مودودی کے تفہیم القرآن میں جو 125 جگہ پہ مسلمین، جو اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، اس کو بدل کے اس کی دوبارہ پرنٹنگ تفہیم القرآن کی نہیں کریں گے، وہاں مسلمان کا لفظ نہیں بنائیں گے. جماعت اسلامی والے میرے قدموں کو آ کے پکڑ لیں تو میں معاف کر دوں گا. اس نے اللہ پہ جھوٹ گڑا ہے، مولانا مودودی نے. ہمارا نام مسلمین ہے، ہمارا نام مسلمان نہیں ہے. میں ایک بات سے ہی آپ کو اسلام کی یونائٹی کر کے سپر پاور کر کے بنا کے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. ان مولویوں نے اسلام کو ایک جامع ساقت اور ایک فرقہ بنا کے رکھ دیا ہے. اسلام ایک سسٹم ہے، اسلام ایک پاور ہے، اور ہم لوگ نہیں جانتے. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.